ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بیماری ہے جی اسہال جس کو کہتے ہیں، جی یہ کوئی پرانی بیماری ہے یا یہ ابھی دریافت ہوئی ہے؟ امام دین، اسہال تو ایک علامت ہے نا بیماری کی۔ اچھا اسہال کا مطلب ہے ڈائریا، لوز موشن کا آنا، اچھا ٹھیک ہے؟ ہاں وہ انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ گلوٹن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جی 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 یا کسی دوائی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جی 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 تو ہمیں ان بچوں کو، ان بڑوں کو ان بڑوں کو ایک تو گندم سے اوائڈ کرنا چاہیے، اچھا ان کو جو سے اوائڈ کرنا چاہیے، اچھا ان کو جئی سے اوائڈ کرنا چاہیے، اچھا ان کو آپ نے چاول۔ مگر میں پھر یہاں ایک سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ جی ضرور۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی چاول بھی جو ہے نا اس سے بھی بڑی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اچھا کہتے ہیں کہ چاول بادی ہوتا ہے، بندے کو شوٹ نہیں کرتا۔ تو ایک طرف چاول کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سے بھی کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور دوسری طرف گندم بھی، تو بندہ پھر کیا پٹھے کھائے؟ امام دین، چاول وہ نقصان کرتا ہے جب پالشڈ رائس ہوتا ہے، جس کی پالشنگ کی جاتی ہے، اچھا اچھا کیونکہ جو اوپر چھلکا ہوتا ہے نا، ہاں جی، اس کے اندر وائٹامنز ہوتے ہیں، اور ایک وائٹامن ہوتا ہے B1 تھائمین۔ اچھا اچھا اگر آپ وہ چاول کھائیں گے جس سے بران نکال لیا گیا ہے، پالشڈ رائس کھائیں گے اور آپ کی خوراک کا حصہ ہے، تو ایک بیماری ہوتی ہے بیری بیری، وہ ہو سکتی ہے۔ اچھا بیری بیری دل پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور بیری بیری اعصاب پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اچھا جی اچھا ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو اس لیے پالش والے چاول نہیں کھانے۔ وہ نہیں کھانے چاہیے۔ لیکن وہ بچے، وہ بڑے جن کو بیماری ہے، گلوٹن کی بیماری ہے، گلوٹن سے الرجی ہے، ان کی چھوٹی آنت کی اندرونی جھلی میں سوزش ہو جاتی ہے۔ جب سوزش ہو جاتی ہے تو پھر جب وہ خوراک کھاتے ہیں تو وہ خوراک کے اجزاء ٹھہرتی نہیں اندر۔ ٹھہرتی بھی نہیں، اور وہ اجزاء جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ہاں جی جیسے آئرن ہے، ہاں جی کیلشیم ہے، ہاں جی پوٹاشیم ہے، ہاں جی، اور دوسرے ضروری اجزاء ہیں، وائٹامنز ہیں، وہ انسان کے جسم میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اور پھر ہاں یہ بھی ریسرچ کہتی ہے کہ اگر اس کو جتنی جلدی آپ ڈائیگنوز کر لیں گے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کچھ ایسے کینسر بھی ہیں جو آنتوں کے ہوتے ہیں، اور وہ ان بچوں میں، بڑوں میں زیادہ ہو سکتے ہیں اگر ان کی پراپر طریقے سے دیکھ بھال نہ کی جائے۔ اس میں ایک اور اہم بات، جی اب دیکھیں چاول تو ہو سکتا ہے مہنگا ہو ہاں، کچھ ٹوٹا لوگوں کھا کے لیں لیے پھر نا، ٹوٹا کھا لیں۔ ٹوٹا بھی کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ کروا سکتے ہیں، اس کا آٹا بنوا لیں، اس کی روٹی کھلا دیں۔ چاولوں کے آٹے کی روٹی؟ بالکل، اچھا چاول کھچڑی کھلائیں، ٹھیک ہے، یا اس کے چاول کے آٹے کی روٹی بنوا کے دیں، یا مکئی بہت اچھی ہے۔ اچھا اچھا لیکن شرط کیا ہے کہ اگر آپ نے مکئی کو پیسنا ہے ہاں تو وہ الگ ہونی چاہیے چکی اس کے لیے، اچھا کیونکہ اگر کسی ایسی چکی میں جہاں گندم پیسی جا رہی ہے، ہاں اور اگر اس کے اندر آپ نے چاول پیسا، یا آپ نے مکئی پیسی، یا آپ نے چنے پیسے، ہاں، تو یا دالیں پیسی، تو گلوٹن برآمد ہو جائے پھر گا۔ وہ ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے اہم بات ہے یہ، آپ نے جا کے جو آپ کے بابا جی وہاں پہ چکی والے ہیں، جی جی انہیں یہ بات بتائیں کہ جو آپ کے پاس لوگ آئیں ہاں ہاں جن کے بچوں کو یہ بیماری ہے، یا جن بڑوں کو یہ بیماری ہے، ہاں ہاں کیونکہ بعض اوقات امام دین ہوتا کیا ہے، پیٹ میں درد ہے، اب لوز موشن آ رہے ہیں، ہاں، کسی کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں جاتا کہ کہیں ان کو گلوٹن۔ گلوٹن کی وجہ سے الرجی تو نہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی چکی الگ ہونی چاہیے، اور اگر گاؤں کے اندر خواتین پیستی ہیں چکی کے اندر وہ اب بڑا گندم، مشکل ہو گیا جی۔ اچھا جی، ہاں جی ہاں جی، طاقت چاہیے اس کی۔ پھر ایک کام کریں کہ بچوں کے لیے نا ایک الگ سے چکی چھوٹی سی بنا لیں گھر کے اندر، اچھا ہاں، اس کے اندر ان کا چاول پیسیں، اس کے اندر ان کی دالیں پیسیں، اس کے اندر بادام بھی پیسے جاتے ہیں، اچھا بادام کا آٹا بھی ہوتا ہے جو ان بچوں کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے ہاں جی ہاں جی، کہ اس کی وجہ سے اور بے شمار مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دفاعی نظام کی بیماری ہے۔ ہاں، یعنی وہ چیز اندر ٹھہرتی نہیں ہے، وہ اس کو آپ پچا نہیں سکتے، شاباش، یہ آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ وہ ریٹین نہیں ہوتی۔ پچا نہیں سکتے۔ بالکل، تو اس لیے
جب تک ہمیں اس مرض کے بارے میں آگاہی نہیں ہوگی تو پھر ہم کیسے اس کے حفاظتی اقدامات کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب اب آپ نے بتایا کہ اس کا پرہیز جو بڑا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ جس چکی میں گندم پیسی جاتی ہو جی اس میں اس کا کھلانے کی جو چیز ہوتی ہے جیسے چاول ہیں وہ نہ پیسیں اس میں. کبھی نہیں. اچھا یہ سب سے اہم بات ہے. اچھا تو اب اگر ایک بندہ ہے وہ اس کو ملی چکی وہ والی جہاں گندم پیسی جاتی ہے جی چاول اس نے وہاں سے پسوائے نہیں جی کہ اس میں کنک پیسی گئی ہے جی تو گلوٹن کا خطرہ ہے بے شک. تو وہ نہ چاول کھلا سکتا ہے اس وقت مجبوری کی وجہ سے نہ گلوٹن کی وجہ سے کنک کھلا سکتا ہے جی تو وہ پھر اپنے مریض کو کھلائے گا تو کھچڑی کھلائے. کھچڑی. اور کیا. اچھا چاول ابال کے کھلائے. اچھا ایک اور اہم بات ہے کہ اس کے اندر پرہیز ساری زندگی کا ہوتا ہے. جس کو ایک دفعہ اسہال ہو گیا اس کو ساری زندگی پرہیز کرنا. اسہال نہیں, گلوٹن. جس کو گلوٹن کی وجہ سے پرابلم ہے, جس کو سیلیک ڈیزیز ہے, اس کو ساری زندگی پرہیز کرنا ہے. انہوں نے گندم نہیں کھانی, انہوں نے گندم سے بنی اشیاء نہیں کھانی, انہوں نے بریڈ نہیں کھانی, انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی. ہوا ہی کھانی ہے. امام دین ابھی کہا تو ہے چاول کھانے ہیں. او جی چلو چاول کھانے ہیں جی. انہوں نے مکئی کا آٹا کھانا ہے. ہاں جی مگر وہ علیحدہ پسوانے کا ہاں جی وہ ہے نا. بالکل. انہوں نے بیسن کا آٹا کھانا ہے. ڈاکٹر صاحب گلوٹن کے بارے میں خوراک کیا دینی ہے یہ تو میں سمجھ گیا, ٹھیک ہے نا جی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آٹے سے اس کو پرہیز کرانا ہے اور چاول دینے ہیں. شاباش. اور چاول وہ والے دینے ہیں جس کا آٹا اگر بنایا جائے تو وہ اس چکی میں نہ پسا ہو جس میں گندم پیسی گئی. بہت اچھے. شاباش. ٹھیک ہے جی. فروٹ کون کون سا دے سکتے ہیں گلوٹن صاحب کو؟ سب. گلوٹن تو امام دین گلوٹن تو گندم میں ہوتا ہے. ہاں جی تو وہی ہمارا تو وہ بھی. اچھا آپ نے بیماری کا نام ہی گلوٹن صاحب رکھ دیا. چلو گلوٹن کہہ لیں, آپ کا کیا ہے. اچھا اس نے کون سا چلان کر دینا کہ میرا نام غلط لیا ہے. اس بیماری کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ تمام پھل دیتے ہیں. اچھا تمام پھل ہم دے سکتے ہیں. آپ اس میں آپ بیر دیتے ہیں؟ سب دے سکتے ہیں. اور وہ ملوک سب دے سکتے ہیں. اچھا اس میں ایک بات ہے کہ ایک زمانہ تھا جب بچوں کو کیلا دیا جاتا تھا, بلکہ اب بھی دیتے ہیں کیلا نا. اچھا تو انہوں نے کہا جی اس کیلے کی وجہ سے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اچھا ان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. اچھا لیکن ہوتا کیا تھا, جب کیلا دیتے تھے تو ساتھ میں کہا جاتا تھا کہ آپ نے اس بچے کو گندم والی کوئی چیز نہیں کھلانی. ڈاکٹرز کہہ دیتے تھے نا کہ آپ نے بازار کی کوئی چیز نہیں کھلانی یا آپ نے احتیاط کرنی ہے, تو بچے ٹھیک ہو جاتے تھے. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کیلا بڑا استاد پھل ہے. کہ کیلے کی وجہ سے ان کا گلوٹن ٹھیک ہو گیا ہے. اچھا لیکن ایسا نہیں تھا. وہ چونکہ بچے گندم نہیں کھاتے تھے, جو نہیں کھاتے تھے, جئی نہیں کھاتے تھے, اس سے بنی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے تھے, تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے, کیلا کھاتے تھے, کوئی انرجی آ جاتی تھی, بہتر ہو جاتے تھے. تو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو کیلا دیں, بچوں کو موسم کے تمام پھل دیں, بچوں کو آپ مچھلی دیں, بچوں کو آپ گوشت کھلائیں. یہ مچھلی بھی فروٹ میں آتی ہے امام دین ہاں جی. میں پھر آپ نے بھائی پھرو والی بات کی, وہ جوڑ دیا نا آپ نے فروٹوں کے ساتھ مچھلی کو, تو میں نے کہا اتنے سمجھدار ہوتے ہوئے. پھر آج آپ ایک بات یقین کریں, مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ یہاں پر آپ نہ جانے یا تو ذہن میں رکھتی نہیں باتیں. نہیں رکھتا ہوں, میں کوشش کرتا تو ہوں. مچھلی اور فروٹ کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ وہ بریکٹ ساتھ ہو گئی تھی نا جی, مچھلی فروٹ کے ساتھ. مچھلی اور چیز ہے, پھل اور ہیں, پھر وہ مرغ جو گھر کے اندر جس کی پرورش کی جاتی ہے. اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ گھر میں جو مرغیاں پالی ہوتی ہیں وہ ذبح کر کے تو وہ بچے کو شوربہ اس کا دے دیا جائے یا کوئی سالن پکا لیا جائے. سالن پکا لیا جائے, پھر مرغ کو سٹیم میں بنا کے بچے کو دیا جا سکتا ہے. اچھا, اور انڈے بھی دیے جا سکتے ہیں دیسی مرغی کے. جی بالکل. پھر گوشت ہے, بکرے کا گوشت ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی خوراک کو کھانے کے بعد بچے کو الرجی نہ ہو یا بڑوں کو الرجی نہ ہو. یعنی خوراک دے کے تو اس کا ایکشن نوٹ کرنا چاہیے کہ بعض اوقات اگر بڑے کا گوشت دیا گیا, بیف دیا گیا, تو کچھ لوگوں کو جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دو.
ان میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہو ہاں گئی ہے. تو بڑا گوشت نہ کھلاؤ. ہاں پھر بعض لوگوں کو مچھلی کھانے کے بعد الرجی ہو جاتی ہے, اچھا وہ بھی پھر آپ پرہیز کر سکتے ہیں. آپ ان بچوں کو دودھ دے سکتے ہیں, دودھ سے بنی ہوئی چیزیں کھلا سکتے ہیں, کھیر آپ ان کو دیں, ان کو آپ کسٹرڈ بنا کے دیں. تو خوراک تو بہت اچھی دی جا سکتی ہے, بلکہ اب تو گلوٹن فری آٹا بھی آ گیا ہے. گلوٹن فری آٹا. جی, اس میں مختلف چیزیں ملائی جاتی ہیں, چاول کا آٹا ہوتا ہے, دالوں کا آٹا ہوتا ہے, اور وہ پھر ملا کے بیچتے ہیں اور بچوں کو اس کی روٹی بنا کے دی جاتی ہے. یہ عام اسٹوروں سے مل جاتا ہے. مل جاتا ہے, اچھے اسٹور پر آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا, لیکن یہ کنفرم کر دیں کہ یہ واقعی گلوٹن فری آٹا ہے یا اس کے اندر کوئی اور چیز تو نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ گلوٹن فری آٹا وہی ہوگا جس کو اس چکی میں بنایا گیا ہوگا جس میں گندم نہ پیسی گئی ہو. اچھا, اگر بندہ کوئی اس کا نام بھول جاتا ہے کہ گلوٹن فری آٹا لینا ہے, جی, تو وہ آسانی سے یاد رکھنے کے لیے کیا ایسا نام بتائیں کہ وہ جا کے کہے کہ جی مجھے وہ آٹا دے دو. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچے کو یا میرے گھر میں کسی بھی فرد کو گندم سے الرجی ہے, گندم کھانے کے بعد ان کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے مسائل ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس وہ آٹا موجود ہے جو ہم ایسے افراد کو دیتے ہیں. تو جو سٹور بڑے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے پاس ایسا آٹا ہے, بلکہ یہ پہلے امپورٹ کیا جاتا تھا دوسرے ممالک سے, اچھا لیکن اب پاکستان میں بھی لوگ اس کو بنا رہے ہیں, فوڈ کمپنیز اس کو بنا رہی ہیں. اچھا. لیکن شرط وہی ہے کہ معیار کیا ہے, کیا معیار برقرار رکھا جاتا ہے یا نہیں. دیکھیں جی, یہ تو سب کو سوچنا چاہیے کہ انسانیت والے کام وہی ہیں جہاں معیار برقرار رکھا جائے. جی, کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے کسی انسان کو یا انسانی صحت کو نقصان پہنچے. نقصان پہنچے, بہت اچھی بات ہے. ہاں جی, میرا نقصان ہی ہوتا ٹھیک ہے ہے. جی. تو وہ یہ تو پھر دیکھیں اللہ کی نظر میں بھی آپ اچھے سمجھے جائیں گے. اللہ آپ کو اس کا انعام دے گا کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے بے ایمانی نہیں کرتے, ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. دو چیزوں میں کبھی بے ایمانی نہیں کرتے. کون کون سی؟ ویسے تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, ہاں جی, لیکن اس پر ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے دو چیزوں پر, کمپرومائز. ایک خوراک ہاں, اور ایک ادویات. ہائے ہائے ہائے, دونوں ہی ضروری ہیں اور دونوں ہی انسان کے واسطے ہیں. اور انسان خبریں انہی باتوں کے لیے اشرف المخلوقات کہلایا کہ وہ بے ایمانی نہ کرے کھانے پینے کی چیزوں میں اور دوائیوں میں. بے شک. ہاں جی.